اس کا مفہوم کرتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، اور میرا وعدہ پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ اب کون سا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اور کون سا بنی اسرائیل نے کیا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ تعالیٰ نے جب تمام ارواح کو بنایا تو ان کے ساتھ ایک وعدہ لیا تھا، عہد الست جسے کہتے ہیں، کہ من ربک، رب کون ہے؟ ہم سب نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ہم اس بات کو ایگری کر کے پھر یہاں آئے ہیں، اور ہمیں کہا گیا تھا کہ ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کریں گے، ہمیں جنت چاہیے تو ہم نے نیک کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اوفوا بعہدی، کہ میرا وعدہ پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا وعدہ کیا تھا؟ ہم نے تو کہا نا، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری مانیں گے، تیری عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ جو اللہ کی مانے گا نا اس کو جنت ملے گی، اور جو اللہ کی نہیں مانے گا اس کو جہنم ملے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اللہ ہی اس چیز کے مستحق ہیں کہ ہم ان سے ڈریں، ان کی مانیں۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا آپ پر، اور جو تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب یہ جو ہے نا آیت، یہ جو ہے یہ مکہ والوں کے لیے ہے، مکہ کے لوگ کے لیے، اہل مکہ کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ، وہ اس چیز کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یعنی کہ ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس تورات تھی، ٹھیک ہے؟ اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، سب سے پہلے کافر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ خریدو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھے سے ڈرو۔ اب یہاں پہ اس بات کا کیا مقصد ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ اب ہوتا یہ تھا کہ جو تورات میں حکم ہے وہی قرآن پاک میں ہے، اور جو قرآن پاک میں حکم ہے وہی تورات میں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی آتا تھا نا غریب، اگر کوئی غریب ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کے لیے سزا بتا دیتے تھے۔ جیسے فار ایگزامپل اگر کسی نے چوری کی ہے تو وہ بتا دیتے تھے کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی امیر آتا تھا یہی غلطی کر کے، چوری کر کے، تو اس کے لیے وہ سزا کم کر دیتے تھے۔ اصل میں بات کیا تھی کہ قرآن پاک جو تھا نا وہ تو ڈائریکٹ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، کبھی اللہ تعالیٰ نے خود دل میں ڈال دی آیات، تو اس طرح سے ہوا۔ لیکن جو تورات اور انجیل جو تھی وہ ریٹن فارم میں تھی، ٹھیک ہے؟ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے 40 راتوں کے لیے تو وہ تختیاں انہیں ملی تھی، تو وہ تھی، تو اس طرح سے وہ جو ریٹن فارم میں تھی نا تو اسے وہ ریز کر کے اسے نا چینج کر لیتے تھے، آیات کو مقصد کے حساب سے یوز کرتے تھے، اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے تھے۔ اگر مشکل کام ہے تو اسے چینج کر کے آسان کر دیا۔ کوئی اگر امیر ہے اس کے لیے حکم اور ہے، غریب ہے تو وہ آیات کو چینج کر کے اس کے بدلے تھوڑے سے پیسے لے لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ نہ بدلو، نہ خریدو میری آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور صرف مجھی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ اب وہ تورات ان کے پاس تھی نا، یعنی کہ اہل کتاب تھے، وہ انہیں پتہ تھا کیا حق ہے، تو وہ جانتے تھے، وہ علم والے تھے، پھر بھی وہ حق کو چھپاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے ایسے دین لے کر آئے، وہ ایسے کہتے ہیں اللہ کو مانو، یہ کرو وہ کرو، تو وہ ان سے پوچھتے تھے لوگ کہ آپ تو عالم ہیں، آپ تو اہل کتاب ہیں، آپ بتائیں، تو وہ حق کو چھپاتے تھے۔ وہ صرف اس وجہ سے چھپاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ آخری نبی جو ہے وہ بھی ہماری نسل سے آنا تھا، تو یہ ہماری نسل سے نہیں ہے، تو اس لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ جزاک اللہ۔